غیب سے آ رہی ہے مسلسل صدا، لو آفتاب شہادت طلوع ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیفان خان۔ آج کے دن کے حساب سے، آج کے دن کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے جب بھی یہ جو اس پر اٹھایا جاتا ہے کہ ہم کتنا دور اس پر اسلامی اشعار سے ہو گئے، ہم کتنا دور اس پیغام سے ہو گئے جو اس دین نے ہمیں دیا۔ آج کے دن بالخصوص، کیونکہ کچھ دن پہلے تک ہم جو بحث یہاں پہ کر رہے تھے وہ کون شہید کون نہیں، لیکن آج کے دن جو اس پر جو مقام حاصل ہوا اس پر آل رسول کو، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ اس وقت اس قوم کے جو ہم کہتے ہیں جی یزید یا پھر دشمن جو ہے وہ کون ہے، کیا ہم ان کو پہچانتے ہیں، کیا وہ ہم پر حاوی ہونے جا رہے ہیں اس پر، اگر ہم نے اس پر ان کو نہیں پہچانا اپنے دشمنوں کو۔ ہماری قوم میں، یعنی ہماری جو اس پر پوری جو اس پر یہ جو پاکستان میں اس پر تمام مذہبی اس پر جو فرقے ہیں، تمام جو اس پر نمائندے ہیں، اس وقت مختلف فرقے ہیں، ان میں کس حد تک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ باہمی اتفاق پیدا کر سکتے ہیں اپنے معاملات کو صحیح کر یہ بھی ہم سوال اٹھائیں گے۔ اور آج کے دن کا پیغام کیا ہے، اس سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ امین شہیدی صاحب موجود ہیں، ممتاز عالم دین ہے، مسجد وحدت مسلمین صاحب کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اسلام آباد میں ہمیں جوائن کیا۔ میں آپ سے اسی نوٹ سے سٹارٹ کروں گا، آج کے دن کا بالخصوص پیغام محرم عاشورہ، آپ کیا اس وقت پیغام ہے اس دن کا، ہم جو تمام مسلمان ہیں اس وقت امت مسلمہ، ان کو کیا آج کے دن سے سبق ملتا ہے؟ شہیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ دن اور یہ مقدس مہینہ آزادی کا دن اور حریت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اور یہ دن جو حسین ابن علی سے منسوب ہے اور انہی کی وجہ سے یہ دن پہچانا جاتا ہے۔ اس دن کی خصوصیت وہی ہے جو حسین ابن علی کی ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے قیام سے، اپنے سفر دیا ہے، اور جو درس آج بھی عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے وہ حریت ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، سربلندی ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، معاشرے کی بگاڑ کا علاج اور اصلاح ہے، معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی اصلاح کے لیے جد و جہد ہے، معاشرے کے اندر موجود برائیوں کے خاتمے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، معاشرے میں ہونے والے مظالم کے خلاف خروج اور قیام ہے، باطل کے نقاب میں چھپے ہوئے چہروں سے ان نقابوں کو ہٹا کر ان کے چہروں کو انسانی اور اسلامی معاشرے کے اندر بے نقاب کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ حق کا رستہ کیا ہے، باطل کا رستہ کیا ہے، کس طرح کی قربانی دی جا سکتی ہے، حق کی حفاظت اور حق کی سربلندی کے لیے کہاں تک جایا جا سکتا ہے، یہ آج کے اس دن اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام میں پوشیدہ ہے۔ صحیح، اس معاملے پہ لے کر جو آج جو ہمارا کنفیوژن ایگزسٹ کرتا ہے، ہم کیا پہچانتے ہیں آج کے یزید کو؟ امت مسلمہ یکجا ہو کر پہچانتی ہے اس یزید کو یا پھر اس دشمن کو جو امت مسلمہ کے اس پت کے پے در پہ ہے، حملے ہو رہے ہیں، ہم ہر روز دیکھتے ہیں مسجدیں، امام بارگاہیں اور مدارس، ہر جگہ مطلب یہ حملے ہوتے ہیں، یہ مزاروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سر ہم پہچان سکیں آج کے یزید کو؟ دیکھیے 61 ہجری میں بھی لوگوں نے یزید کو نہیں پہچانا تھا جب تک امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا۔ اس وقت بھی صحابہ کرام کو ایک ایک کر کے بنی امیہ کے گماشتوں نے مختلف علاقوں میں ایک ایک کر کے شہید کیا تھا، کی تذلیل کی گئی تھی۔ اس وقت بھی بہت سارے مظالم ڈھائے جا چکے تھے، یہاں تک کہ بیت اللہ میں اور مسجد کے اندر نعوذ باللہ استبل بنایا گیا تھا، مدینہ منورہ پر حملہ کیا گیا تھا، مسجد الرسول کو استبل بنا کر اس کی بے حرمتی کی گئی تھی، مدینہ میں انصار اور صحابہ کے
बहू बेटियों को फौज पर हलाल कर दिया गया था। यानी इस तरह का माहौल उस वक्त भी था। उस वक्त भी लोगों ने तब तक नहीं पहचाना जब तक हुसैनियत का पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचा और यजीदियत के चेहरे से निकाब उलटकर लोगों को नहीं बताया गया कि ये यजीदियत है और ये हुसैनियत है। आज भी वैसा ही माहौल है। आज भी कुछ लोग नमाज जरूर पढ़ते हैं, हज का नाम जरूर लेते हैं, ज़कात का नाम जरूर लेते हैं, इस्लामी शरीयत का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो अज़ाइम है तो भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भत्ताखोरी, बदमाशी, अगवा बराए तावान, मजलूम को ज़िबह करना, उनके सर तन से जुदा करना, बेगुनाह लोगों का कत्ले आम, टारगेट किलिंग, इमाम बारगाहों में, मस्जिदों में, मीलाद में, अजादारी में, बाजारों में, चर्चों में बम रखकर खुदकुश हमले करके बेगुनाह इंसानों का कत्ले आम और फिर उस कत्ले आम की जिम्मेदारी कबूल करना कि हमने ये काम किया है, ये उसी यजीदियत के मज़ाहिर हैं जो उस दौर में बनी उमैया के गुमाश्ते करते थे। वो जरा लो लेवल पर थे, आज यजीदियत उभर कर सामने आ गई है। अच्छा, आज सामने उभर कर आज भी उसी हुसैनियत को बरमला करके लोगों को बताने की जरूरत है कि हक का रास्ता क्या है, मुजाहिदत का रास्ता क्या है, पाकीज़गी का रास्ता क्या है, अल्लाह का रास्ता कौन सा है, तकवा का रास्ता कौन सा है। भी मौजूद को नहीं मारना चाहिए। बेगुनाह किसी जानवर पर भी जुल्म करना हराम है। अल्लाह की निगाह में तो एक बेगुनाह इंसान कत्ल। अच्छा शेरी साहब, आपने बड़ी वाज़ेह बात कर दी सर। आपने कहा कि बड़े वाज़ेह तौर पर जो है यजीदियत इस वक्त की दौर पे सामने आ चुकी है। मैं अनीक अहमद साहब को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं शो में। हमारे साथ अनीक अहमद साहब मौजूद हैं। आप खुद एंकर पर्सन भी हैं, तज्ज़िया भी रखते हैं इस पूरी सूरत हाल पर। हम आपको सुनते भी रहते हैं, आपका प्रोग्राम भी हम दुनिया न्यूज पर देखते हैं। अनीक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया शो में। सर, मैं इसी से आपकी तरफ भी इस बात को लेकर आऊंगा। आज का यजीद क्या, इस पर जिस तरह अल्लामा शहीदी साहब ने फरमाया कि आज का यजीद जो है वो उभर के सामने आ चुका है हमारे, हम पहचान रहे हैं उस यजीद को। अनीक अहमद साहब, शहीदी साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि यजीद निकलकर सामने आ गया है। इससे पहले कि मैं इस पर तफसीली कलाम करूं, मैं आपकी खिदमत में दो शेर पेश करना चाहता हूँ। अहद कदीम गर्म दुनिया में बाअंदाज़ जदीद आज भी है। फर्क ये है नहीं अज़्म हुसैनी बाकी, करबला आज भी है, फौज यजीद आज भी है। यजीद मौजूद है, लेकिन हम क्यों नहीं पहचान पा रहे? उसकी वजह यह कि हमने आफियत को उज़्र बना दिया है। ला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल, कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि हक और बातिल को आपस में गड़बड़ ना करो, मिलाओ नहीं। हक तक पहुंचने के लिए कभी बातिल को वसीला नहीं बनाया जा सकता। हम हक तक पहुंचने के लिए आज के यजीदों को वसीला बना देते हैं। हम नॉन नेटो अलाई बन जाते हैं। हमारे यानी एक और शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करूं कि अजीब तेरी निजाम, अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। यजीद और हुसैन दोनों एक साथ नहीं चल सकते, एक तरफ होना होगा। या तो हम खड़े हों यजीद के सामने या हो हुसैन के साथ। ठीक है, जहां तक ये बात कि यजीद का मुकाबला कैसे किया जाए, यजीद के मुकाबले के लिए पहली चीज ये कि अपना ताल्लुक जोड़े कुरान करीम से, और अपना ताल्लुक जोड़े किस वजह वजूद कायनात मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो कुर्बानी दी जिसकी मिसाल तारीख इंसानी में नहीं मिलती। वो कुर्बानी सिर्फ आलम इंसानियत के लिए है, और उसका खुलासा ये है कि जिस तरह इकबाल ने कहा है ना कि निकल कर खानों से अदा कर रस्म शब्बीरी, बाहर निकलकर मुकाबला करना होता है। अगर हलाल खुदा हराम खुदा करार दे दिया जाए और हराम खुदा को हलाल खुदा, तो घर बैठकर बात नहीं होती। निजाम का कयाम जरूरी है। सही अनीक अहमद साहब, ये आपकी बात है इस पर। शेरी साहब, ये जो अनीक अहमद साहब ने कहा, हम जो है वो यजीद इस वक्त का सामने उभर के आ गए। अब
آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں سر، سامنے آ چکا ہے، تو آپ کا کام ویسے تو علماء کرام کیا ہے اس پر ہے، یہ جو اس پر ہم دیکھتے ہیں بہت سے معاملات پہ آپ بولتے بھی ہیں، لیکن بہت سے معاملات پہ ابھی جو یہ خاموشی بھی اختیار ہو جاتی ہے بہت سی جگہوں پر، کیا وہ کردار ادا ہو رہا ہے صحیح اس امت کو بتانے کا جی کہ ہاں یہ یزید اس وقت کا ہے جو مسلمانوں کو اس وقت مار رہا ہے، جو اور یقینی طور پر پورے ملک میں اس پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، آپ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، پوری طرح کر رہے ہیں شہیدی صاحب؟ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یزید ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایک کردار کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، اور حسین بھی اب فرد نہیں ہے بلکہ ایک کردار ہے، ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے۔ اب یہ یزیدیت کبھی ایک فرد کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے، کبھی ایک تحریک کی شکل میں یزیدیت آتی ہے سامنے، کبھی کسی ملک اور مملکت کی شکل میں، کبھی کسی پالیسی کی شکل میں۔ اگر علماء کرام جن کا کام، جن کا فریضہ اللہ کے دین کی پرچار اور حقائق دین اور معارف دین کو عوام تک پہنچانا اور عوام کے اندر موجود جہالت کو دور نبھاتے، تو پھر کسی یزید کو سر اٹھانے کی پوری تاریخ میں کبھی ضرورت نہ ہوتی۔ صحیح، انہوں نے اپنا فرض لیکن مشکل یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اپنا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے پست غلام ہوتے ہیں اور دین ان کی زبانی جمع خرچ سے عبارت ہوتی ہے۔ ما درت معائشہم، دین تب تک لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے جب تک ان کی معیشت، ان کی ضروریات، ان کے گھر کے مسائل حل ہوتے رہے، پورے ہوتے رہے، پیسے ملتے رہے۔ فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، لیکن جب دین پر آنچ آتی ہے، جب دین کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دینداروں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے جو دین کے لیے قیام کر سکیں اور دین کی طرف بلا سکیں اور اس کے لیے اپنا سر تن سے جدا کرنے کو تیار نظر آئیں۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، اس وقت جو ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی اور اپنے ملک سے باہر بھی من حیث امہ جن مشکلات کا سامنا ہے، ان مشکلات کے مقابلے میں بہت سارے لوگوں کی مصلحتیں ان کی زبانوں پر تالا ڈال دیتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے مادی مسائل ان کو حق گوئی سے روک دیتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے رشتے، ان کے تعلقات، ان کی دوستیاں، ان کی وابستگیاں انہیں حق بات کہنے سے روکتی ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یزیدیت کو سر اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کا جنت سے جا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ انیس صاحب نے بہت اچھی بات کی۔ اچھا شہیدی صاحب، آپ نے علماء کرام کے کردار کی بات کی، آپ کی حکمران ہو یا یہ تمام جو اس پر سسٹم ہے، اس پر ہے، سبھی اجتماعی طور پہ فیل ہوئے ہیں نا اس یزید کو پہچاننے میں، اور اس وجہ سے یزید نے سر اٹھایا، اس وقت کے یزید نے سر اٹھایا، تو سر یہ تو اجتماعی فیلئر ہو گیا نا شہیدی صاحب، اجتماعی فیلئر ہے کہہ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، جب دین کی روح مر جائے اور دین کے مظاہر باقی رہیں، نماز کے لیے جوگ در جوگ لوگ مسجد میں پہنچیں، لیکن اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے بعد جب باہر نکلیں تو اپنے دور کے فرعونوں اور یزیدوں کو سلام کریں اور ان کے سامنے سر جھکا دیں، حج کے لیے جائیں، شیاطین کو پتھر ماریں، لیکن باہر نکلتے ہی خود شیطان بن جائیں، تو پھر یقینی طور پر اسلام کا وہی حال ہونا چاہیے جو اس وقت ہے۔ من حیث الامہ ہمیں دین کی روح کی طرف جانا پڑے گا، اور دین کی روح حقائق کو تسلیم
نکلنا اور باطل کے سامنے سر اٹھا کر پوری تندہی اور پورے ایمان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے اس کے لیے